اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے۔ اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ الحمدللہ زندگی کی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بے شک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ ہے، کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سب فانی ہے، تو کیوں نہ زندگی عاجزی سے گزاری جائے۔ اکڑ تو سبھی میں ہوتی ہے، بس جھکتا وہی ہے جس کو فکر ہوتی ہے۔ مضبوط بنیں، مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور سچے لوگ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر رہو۔ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ شکر ہے آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے، ایمان سے خارج کرنے والی غریب الوطنی نہ دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کرتا ہے، اور جب یہ ربط قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت خطرے میں ڈال دے گا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اگر اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ غیر تو پھر بھی بھرم رکھ لیتے ہیں، اپنے تو صرف تماشا ہی بناتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو، خوشبو، تکیہ اور دودھ۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی میں منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے آپ کی زندگی کو پاک کر دیتا ہے۔ اچھا وقت گزر گیا، الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے، ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، نکاح اور نماز۔
کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ مولانا رومی۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ شخصیت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ماں کا کمرہ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس کمرے میں ماں ہوتی ہے۔ نصیب اللہ ہر بیٹے کے خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ سفید کپڑے پہنا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ ظاہری طور پہ بھی زیادہ پاک اور باطنی طور پہ بھی زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو، اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ میرے اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ وقت تم کو بتائے گا ہم کتنے نایاب تھے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے تک کھو دیتے ہیں۔ جب کہہ نہیں پاتی تو رو لیتی ہوں، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ بے شک اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخشش دیتا ہو، سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو انہی کے حق میں ہو۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ قبول کر لینا چاہیے دوست کا ہدیہ، چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ بڑے مرتبے والے کام، مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو قید سے چھڑوانا، یہ باتیں اللہ کریم کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت سے افضل ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر، مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔
یا اللہ میرے مقدر میں بھی لکھ دے وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری ذات کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔